نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس 10 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بچوں، آج ہم سبق پڑھیں گے نظریہ پاکستان، اور یہاں سے شروع کریں گے۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے یہاں سے لے کر آج ہم کوشش کریں گے آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا یہاں تک پڑھنے کی۔ تو بیٹا، پچھلے لیکچر میں بچے نے سوال کیا تھا کہ رسم الخط کیا ہوتا ہے۔ بیٹا، رسم الخط کسی زبان کو لکھنے کا انداز یا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے رسم الخط کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کو لکھنے کے مختلف جو انداز ہیں ان کو رسم الخط کہا جاتا ہے۔ جیسے انگلش کا لکھنے کا انداز اور ہے، اور اردو کا جو رسم الخط ہے عموماً وہ نستعلیق ہے، جس میں یہ کتاب وغیرہ جو ہے یہ والا جو ہے یہ نستعلیق رسم الخط ہے۔ تو خط لکھنے کا یعنی کسی بھی زبان لکھنے کا طریقہ، ہجوں کو لکھنے کا طریقہ، اسے کہتے ہیں رسم الخط۔ تو بچوں، آج ہم شروع کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدھی کی تحریک شروع کی۔ بیٹا، شدھی کا لفظی مطلب ہے پاک کرنا۔ ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ جو ہندو مسلمان ہو گئے وہ ناپاک ہو گئے ہیں، ان کو پاک کرنے کے لیے انہیں دوبارہ ہندو بنانا پڑے گا۔ یہ ہندوؤں کی سوچ تھی، اور اس تحریک کا آغاز 1924 میں ہوا۔ اس تحریک کے تحت انہوں نے 9 مسلم جو لوگ تھے ان کو ورغلایا، لالچ دیا، اور کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر دوبارہ ہندو بنا لیا۔ تو یہ شدھی کی تحریک تھی جس نے ہندوؤں کا سیاہ چہرہ اور بھی واضح کر دیا۔ اور سنگٹن اس تحریک کا آغاز 1925 میں ہوا، اور اس تحریک کا مقصد ایک ہندوؤں کی ایسی فورس، ایسی طاقت، ایسی فوج تیار کرنا جو مسلمانوں کو تہہ تیگ کرے، جو مسلمانوں کو قتل کرے۔ تو ان 2 تحریکوں کا مسلمانوں کو نقصان ہوا، بہت نقصان ہوا، کہ بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن ہندوؤں کی جو سازشیں تھیں جو چھپ کر کرتے تھے وہ سامنے آ گئی، اور واضح ہو گیا کہ ہندو کسی طرح بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں ہو سکتے۔ وہ مسلمانوں کے فائدے کے لیے کبھی کوئی بات نہیں کر سکتے، نہ وہ کبھی مسلمانوں کا ساتھ ہی دے سکتے ہیں، وہ صرف اپنا فائدہ چاہتے ہیں۔ اب ہندوؤں کا اصل جو سیاہ چہرہ تھا وہ کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ اس کے بعد 1928 میں کانگریس نے نہرو رپورٹ پیش کی۔ جواہر لال نہرو کی تجویز کردہ رپورٹ جو 1928 میں پیش کی گئی، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے تشخص کو ماننے سے صاف انکار کر دیا، اور اس رپورٹ میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ ہندوستان میں صرف ہندو ہی ایک قوم ہے، جبکہ مسلمان اقلیت ہے، اور مسلمان اقلیت بن کر رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ نہرو رپورٹ مسلم مخالف رپورٹ تھی۔ اس کے جواب میں 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 نکات پیش کیے، جس میں انہوں نے نہرو رپورٹ کی مکمل تردید کر دی، اور ثابت کر دیا کہ مسلمان دبنے کے لیے نہیں ہیں، وہ اقلیت بن کر نہیں بلکہ وہ ایک آزاد قوم بن کر رہنا پسند کرتے ہیں، اور ہمیشہ مسلمانوں نے غیرت و حمیت کا مظاہرہ کیا ہے، لہٰذا وہ کبھی اقلیت بن کر رہنا پسند نہیں کریں گے۔
پھر اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی بالکل نظر انداز کر دیا۔ خیر پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اب علیحدہ نمائندگی کے مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی دی جائے۔ اس کو پہلے قبول کر لیا گیا تھا 1919 میں تقریباً، لیکن بعد میں اس کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا اور مسلمانوں میں اب بہت جوش پیدا ہوا، کیونکہ اب ان کو یقین ہو گیا تھا کہ ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، وہ ہندوؤں سے بالکل الگ ہیں، ان کو ہیروز، ان کی رسم، ان کی مذہبی جو رسومات ہیں، ان کی عبادات، وہ سب مختلف ہیں ہندوؤں سے، اس لیے وہ ہندوؤں کے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے، ان کا ہندوؤں کے ساتھ مل کر رہنا محال ہے، بالکل ایسے ہی محال جیسے آگ اور پانی کا ایک ساتھ رہنا۔ لہٰذا انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی طرح وہ ہندوؤں سے تعاون نہیں کریں گے، کیونکہ ہندوؤں سے تعاون کرنے سے مراد اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا۔ ہندو اپنا فائدہ چاہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو استعمال کر کے خود مضبوط ہونا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو اقلیت بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، لہذا مسلمانوں نے ہندوؤں سے تعاون کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اور پھر 1930 میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا، جس کی صدارت مصور حقیقت، شاعر مشرق، مفکر پاکستان، حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک جذبہ پیدا کرنے کی اور آزادی کی روح پھونکنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو خودی کا پیغام دیا اور انہیں اسلامی اقدار کو سمجھنے اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی تلقین کی، اور مسلمانوں پر ثابت کیا کہ جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بساتے اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت اقبال نے فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ پھر فرمایا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ تو بچوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تجویز پیش کی، اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو مفکر پاکستان کہا جاتا ہے۔ 4 سال کے بعد جب قائد محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاس ایک واضح منزل تھی، رستہ واضح تھا کہ اب مسلمانوں کو میراث کے حصول کے لیے یا اپنے حقوق کے تحفظات کے لیے نہیں بلکہ ایک الگ مملکت کے لیے لڑنا ہے، ایک الگ وطن کے لیے، ایک الگ اسٹیٹ کے لیے، ایک ایسی سلطنت جہاں مسلمان مذہبی آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، جہاں مسلمان آزاد ہوں، وہ کسی کے پابند نہ ہوں، مسلمانوں کے لیے ایک ایسا وطن جو اسلام کی تجربہ گاہ ہو۔ تو بچوں، آخر 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ 1940 میں مسلم لیگ کے اجلاس میں ایک الگ وطن کے لیے قرارداد پیش کی گئی اور یہ قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہو گئی۔ اس کو پہلے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا تھا، لیکن ہندوؤں نے مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں کا اسے قرارداد پاکستان کہا، تو بعد میں واقعی یہ قرارداد لاہور ہی قرارداد پاکستان ثابت ہوئی۔
جس کی روح سے مسلمان ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا مسلمانوں نے۔ تو 1940 میں قرارداد منظور ہوئی اور مسلمانوں پر اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ ہزار قربانی بھی دینی پڑے وہ دریغ نہیں کریں گے، وہ الگ وطن حاصل کر کے رہیں گے، کیونکہ کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے، اور غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں، جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نا تدبیریں، جو ہو ذوق کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اب مسلمانوں کے اندر ذوق یقین پیدا ہو چکا تھا اور وہ صحیح سمت میں گامزن ہو چکے تھے۔ تو بچوں یہاں سے آگے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، اس کو اچھی طرح سمجھیے، پاکستان کی تاریخ کو سمجھیں، کوشش کریں اور دوسری کتابیں پڑھنے کی بھی جن سے آپ کو تحریک آزادی کے متعلق مزید آگہی مل سکے۔ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ امین خدا۔